اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ان اللہ کان علیما حکیما۔ اور تم پر حرام کی گئیں وہ عورتیں جو دوسروں کے نکاح میں ہوں مگر کافروں کی وہ عورتیں جو تمہاری ملک میں آ جائیں، یہ حکم تم پر اللہ کا فرض کیا ہوا ہے، اور ان کے سوا سب عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں بشرطے کہ تم انہیں اپنے مالوں یعنی مہر کے بدلے نکاح کر کے طلب کرو، نہ کہ بدکاری کرتے ہوئے۔ پھر جن عورتوں سے نکاح کر کے تم نے فائدہ اٹھا لیا تو ان کے مقرر کیے ہوئے مہر انہیں ادا کر دو، اور مہر مقرر کرنے کے بعد تمہاری آپس کی رضامندی سے مہر میں جو کمی زیادتی طے ہو جائے تو اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ بہت جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم۔ اور تم میں سے جو شخص ایمان والی آزاد عورتوں سے نکاح کی مالی طاقت نہ رکھتا ہو تو وہ مسلمانوں کی ایماندار کنیزوں سے نکاح کرے، اور اللہ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے۔ تم آپس میں ایک ہو تو ان کنیزوں سے نکاح کرو ان کے مالکوں کی اجازت سے، اور دستور کے مطابق انہیں ان کے مہر ادا کرو جبکہ وہ نکاح کی قید میں آنے والی ہوں، بدکار نہ ہوں اور نہ غیروں سے پوشیدہ تعلقات بنانے والی ہوں۔ جب وہ نکاح کے ذریعے محفوظ ہو جائیں پھر بے حیائی کا کام کریں تو جو آزاد عورتوں کی سزا ہے ان پر اس کی آدھی سزا ہے۔ یہ کنیز سے نکاح کرنا تم میں سے اس کے لیے ہے جسے زنا کا اندیشہ ہو، اور صبر کرنا تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم۔ اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے اپنے احکام صاف بیان کر دے اور تمہیں تم سے پہلے نیک لوگوں کے طریقے بتا دے اور تمہاری توبہ قبول فرمائے، اور اللہ بہت جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا۔ اور اللہ اپنی رحمت سے تمہاری توبہ قبول فرمانا چاہتا ہے،
اور جو لوگ اپنی ناجائز خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھے راستے سے بہت دور ہو جاؤ۔ يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم پر اپنے احکام آسان کرے، اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما۔ اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کے مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ، مگر یہ کہ کوئی سودا تمہاری آپس کی رضامندی سے ہو تو وہ حلال ہے، اور تم خود اپنی ہلاکت کا سامان نہ کرو، بے شک اللہ تم پر بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا۔ اور جو کوئی ظلم اور زیادتی کی بنا پر ایسا کام کرے گا تو عنقریب ہم اسے آگ میں داخل کریں گے، اور یہ اللہ کے لیے آسان ہے۔ إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا۔ اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو جن سے تمہیں روکا گیا ہے تو ہم تمہارے صغیرہ گناہ معاف کر دیں گے، اور تمہیں عزت کی جگہ یعنی جنت میں داخل کریں گے۔ ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما۔ اور اس چیز کی آرزو نہ کرو جس سے اللہ نے تم میں ایک کو دوسرے پر دینی یا دنیاوی بڑائی دی ہے۔ مردوں کے لیے ان کے اعمال کا ثواب ہے، اور عورتوں کے لیے ان کے اعمال کا ثواب ہے، اور اللہ سے اس کا فضل مانگو، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا۔ اور ہم نے ہر ایک کے لیے اس مال کے وارث مقرر کر دیے ہیں جو ماں باپ اور قرابت والے چھوڑ جائیں، اور وہ لوگ جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے تو انہیں ان کا حصہ دو، بے شک ہر چیز اللہ کے سامنے ہے۔ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا۔ مرد عورتوں پر حاکم ہیں اس لیے کہ اللہ نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی، اور اس لیے بھی کہ مردوں نے ان پر اپنے مال خرچ کیے تو نیک عورتیں فرمانبردار ہوتی ہیں، شوہر کی غیر موجودگی میں ہر چیز کی حفاظت کرتی ہیں جس طرح اللہ نے حفاظت کا حکم دیا،
اور جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں اندیشہ ہو تو انہیں سمجھاؤ، اور اگر وہ نہ مانے تو ان سے الگ سو، اور پھر بھی وہ نہ سمجھیں تو انہیں ہلکی تھوڑی بہت مارو۔ پھر اگر وہ تمہاری فرما بردار ہو جائیں تو انہیں تکلیف دینے کا کوئی بہانہ تلاش نہ کرو، بے شک اللہ سب سے بلند اور بہت بڑا ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا۔ اور اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان جھگڑے کا خوف ہو تو ایک منصف یعنی انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والا مرد کے رشتہ داروں میں سے مقرر کرو، اور ایک منصف عورت کے رشتہ داروں میں سے مقرر کرو۔ اگر یہ دونوں صلح کروانا چاہیں گے تو اللہ میاں بیوی کے درمیان میل محبت پیدا کر دے گا، بے شک اللہ خوب جاننے والا ہر چیز سے خبردار ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ اور تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، اور رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور قریبی پڑوسی اور دور کے پڑوسی اور مجلس کے ساتھی اور مسافر اور اپنی کنیز اور غلام سے بھی اچھا سلوک کرو، بے شک اللہ تکبر کرنے والے اور بڑائی مارنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا۔ جو خود بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں، اور اللہ نے اپنے فضل سے انہیں جو علم و مال دیا ہے اسے چھپاتے ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا۔ اور ان لوگوں کے لیے بھی ذلت کا عذاب ہے جو اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور نہ ہی قیامت کے دن پر، اور جس کا ساتھی شیطان ہو تو وہ بہت ہی برا ساتھی ہے۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا۔ اور ان کا کیا نقصان ہوتا اگر وہ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لے آتے اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتے، اور اللہ ان کو خوب جانتا ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا۔ بے شک اللہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اور اگر کوئی نیکی ہو تو اسے دگنا کر دیتا ہے، اور اپنے پاس سے بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ تو کیسا حال ہوگا
جب ہم ہر امت میں سے ان کے نبی کو گواہ بنا کر لائیں گے جو ان کے اعمال کی گواہی دیں گے، اور اے محبوب آپ کو ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا۔ اس دن تمنا کریں گے وہ جنہوں نے کفر کیا اور رسول کی نافرمانی کی کہ کاش انہیں مٹی میں دبا کر زمین برابر کر دی جائے، اور وہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہ سکیں گے۔ يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ان اللہ کان عفوا غفورا۔ اے ایمان والو، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ تم جو بات کہو اسے سمجھنے لگو تو نماز پڑھو، اور نہ ہی ناپاکی کی حالت میں نماز کے قریب جاؤ جب تک غسل نہ کر لو، مگر جب تم سفر کر رہے ہو اور پانی نہ ملے تو تیمم کر کے نماز پڑھ لو۔ اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت یعنی بیت الخلاء سے آیا ہو یا تم نے عورتوں سے قربت کی ہو تو پھر تم پانی نہ پاؤ تو وضو اور غسل کی جگہ پاک مٹی سے تیمم کر لو، اس طرح کہ اپنے چہرے اور اپنے ہاتھوں کا مسح کرو، بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا نہایت بخشنے والا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ۔ کیا آپ نے ان یہودی علماء کو نہ دیکھا جنہیں کتاب سے ایک حصہ ملا، یعنی وہ توریت کے ایک حصے پر ایمان لائے اور دوسرے کا انکار کیا؟ وہ گمراہی خریدتے ہیں، یعنی رسول اللہ علیہ السلام کی شان و عظمت کا انکار کر کے، اور چاہتے ہیں کہ تم بھی سیدھے راستے سے بہک جاؤ۔ واللہ اعلم بأعدائکم وکفى باللہ ولیا وکفى باللہ نصیرا۔ اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، اور اللہ تمہاری حمایت کے لیے کافی ہے، اور اللہ کافی ہے تمہارا مددگار۔ من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا۔ کچھ یہودی توریت میں اللہ کے کلاموں کو ان کی جگہ سے بدلتے ہیں، اور اے حبیب آپ کے سامنے زبان سے کہتے ہیں ہم نے آپ کی بات سنی، اور دل میں کہتے ہیں نہ مانی، اور زبان سے کہتے ہیں آپ ہماری بات سنیے، اور دل میں کہتے ہیں آپ سنائے نہ جائیں، یعنی بطور گستاخی کہتے ہیں آپ سن ہی نہ سکیں، اور اپنی زبانیں مڑوڑ کر اور دین میں تانا زنی کرنے کے لیے راعنا کہتے ہیں۔ اور اگر وہ یہ کہتے کہ ہم نے سنا اور مانا، اور حضور ہماری بات سنیے اور ہم پر نظر کرم فرمائیے،
تو ان کے لیے بہت بہتر اور نہایت درست ہوتا، لیکن اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت کی تو وہ بہت ہی کم ایمان لاتے ہیں۔ يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا۔ اے اہل کتاب، ہمارے نازل کیے ہوئے قرآن پر ایمان لاؤ جو تمہاری اصل توریت کی تصدیق کرنے والا ہے، اس سے پہلے کہ ہم کچھ چہروں کو بگاڑ دیں پھر انہیں ان کی پیٹھ کی طرف پھیر دیں یا ان پر لعنت کریں جیسی لعنت ہفتے کے دن شکار کرنے والوں پر کی، اور اللہ کا حکم پورا ہو کر رہتا ہے۔ ان اللہ لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما۔ بے شک اللہ اپنے ساتھ شرک کیے جانے کو نہیں بخشتا، یعنی جو کفر کی حالت میں مرا اس کی کبھی بخشش نہ ہوگی، اور کفر کے سوا جو بھی گناہ ہو اللہ جس کے لیے چاہتا ہے معاف فرما دیتا ہے، اور جس نے اللہ کا شریک ٹھہرایا تو بے شک اس نے بہت بڑے گناہ کا بہتان باندھا۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُم بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا۔ کیا آپ نے ان اہل کتاب کو نہ دیکھا جو خود اپنی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، بلکہ اللہ جسے چاہے پاک کرتا ہے اور ان پر دھاگے کے برابر بھی ظلم نہ ہوگا۔ انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا۔ دیکھیے وہ اللہ پر کیسا جھوٹ باندھ رہے ہیں، اور ان کے عذاب کے لیے یہی کھلا گناہ کافی ہے۔ لم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا۔ کیا آپ نے ان علماء یہود کو نہ دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ ملا؟ وہ بت اور شیطان کو مانتے ہیں اور کافروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں سے زیادہ سیدھے راستے پر ہیں۔ اولئک الذین لعنهم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، اور جس پر اللہ لعنت کرے تو اس کے لیے تو کوئی بھی مددگار نہ پائے گا۔ ام لهم نصیب من الملک فإذا لا يؤتون الناس نقیرا۔ کیا ملک میں ان کا کچھ حصہ ہے؟ اگر ایسا ہو تو وہ لوگوں کو تل کے برابر بھی کوئی چیز نہ دیں۔ ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما۔ یا وہ لوگوں سے ان نعمتوں پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کی، تو بے شک ہم نے تو ابراہیم کی اولاد کو کتاب اور حکمت عطا فرمائی اور انہیں عظیم سلطنت دی۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ
وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا۔ تو ان یہودیوں میں سے کوئی اس نبی آخر الزمان پر ایمان لایا اور کسی نے ان سے منہ پھیرا یعنی ایمان نہ لایا، اور ان بے ایمانوں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ والی دوزخ کافی ہے۔ إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما۔ بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا عنقریب ہم ان کو آگ میں ڈالیں گے، جب بھی ان کی کھالیں جل کر پک جائیں گی ہم انہیں دوسری کھالیں بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھیں، بے شک اللہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔ والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے عنقریب ہم انہیں ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہیں، اور ہم انہیں جنت کی گھنی چھاؤں میں داخل کریں گے۔ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا۔ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ جن کی امانتیں ہیں انہیں ان کے سپرد کرو، اور یہ کہ جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، بے شک اللہ تمہیں کیا ہی خوب نصیحت فرماتا ہے، بے شک اللہ سب کچھ سننے والا خوب دیکھنے والا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور ان کی جو تم میں امر والے ہیں، یعنی قرآن اور سنت کا حکم جاننے والے ہیں۔ پھر اگر تمہارا کسی بات میں جھگڑا ہو جائے تو اسے اللہ اور اس کے رسول کے حضور پیش کر دو، اگر تم اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، یہ بہتر ہے اور اس کا انجام سب سے اچھا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ کیا آپ نے ان منافقوں کو نہ دیکھا جن کا دعویٰ ہے کہ وہ ایمان لائے اس قرآن پر جو آپ کی طرف نازل ہوا اور ان تمام آسمانی کتابوں پر جو آپ سے پہلے نازل ہوئیں، پھر چاہتے ہیں کہ اپنا مقدمہ شیطان یعنی کعب بن اشرف یہودی کے پاس لے جائیں
حالانکہ انہیں شیطان کی بات نہ ماننے کا حکم دیا گیا تھا، اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ انہیں بہکا کر حق سے بہت دور لے جائے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ اللہ کے نازل کیے ہوئے قرآن اور اس کے رسول کی طرف آؤ، تو آپ دیکھیں گے کہ منافقین آپ سے منہ موڑ کر پھر جاتے ہیں۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا۔ تو ان منافقوں کی کیسی حالت ہوگی جب ان کی بدعمالی کے سبب جو وہ پہلے کر چکے ہیں ان پر کوئی مصیبت آ پڑے، پھر اے محبوب وہ اللہ کی قسم کھاتے ہوئے آپ کے پاس حاضر ہو جائیں کہ ہمارا مقصد تو صرف اچھی طرح فیصلہ کرنا اور مسلمانوں اور کافروں میں صلح کرانا تھا۔ أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کی منافقت کو اللہ خوب جانتا ہے، تو اے حبیب آپ ان سے درگزر کیجئے اور انہیں نصیحت کیجئے اور انہیں تنہائی میں اچھی طرح سمجھا دیجئے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا۔ اور ہم نے ہر رسول کو اسی لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، اور اگر وہ لوگ جو گناہ اور نافرمانی کر کے اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو اے محبوب وہ آپ کے حضور حاضر ہوں اور پھر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہیں اور رسول اللہ ان کی شفاعت فرمائیں، تو وہ ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا بے حد مہربان پائیں گے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ تو اے محبوب آپ کے رب کی قسم وہ لوگ مسلمان نہ ہوں گے جب تک اپنے آپس کے جھگڑے میں آپ کو حاکم نہ بنائیں، پھر جو کچھ آپ حکم فرما دیں وہ اپنے دلوں میں اس سے کوئی رکاوٹ نہ پائیں اور دل و جان سے اس حکم کو تسلیم کر لیں۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا۔ اور اگر ہم ان پر فرض کر دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کرو یا اپنے گھر بار چھوڑ کر نکل جاؤ تو ان میں سے تھوڑے ہی اس پر عمل کرتے، اور جس بات کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے اگر اس پر عمل کرتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا اور ایمان کی بہت پختگی کا سبب ہوتا۔ وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا۔ اور ایسا ہوتا تو ضرور ہم انہیں اپنے پاس سے بڑا ثواب عطا فرماتے۔
وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. اور ضرور ہم انہیں سیدھی راہ چلاتے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں گے تو وہ ان ہستیوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے فضل کیا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور وہ بہت ہی اچھے ساتھی ہیں. ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا. یہ مبارک ہستیوں کا قرب مل جانا اللہ کا فضل ہے، اور اللہ کافی ہے خوب جاننے والا. یا ایہا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا. اے ایمان والو، جنگ میں اپنے بچاؤ کا سامان لے لو، پھر دشمن کی طرف تھوڑے تھوڑے ہو کر نکلو، یا سب مل کر اکٹھے چلو. وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا. اور بے شک تم میں سے کوئی وہ منافق ہے جو نکلنے میں ضرور دیر لگائے گا، پھر اگر تم پر کوئی مصیبت ٹوٹ پڑے تو کہے گا اللہ نے مجھ پر بڑا احسان کیا کہ میں جنگ میں ان کے ساتھ حاضر نہ تھا. وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا. اور اگر تمہیں اللہ کا فضل یعنی فتح اور غنیمت ملے تو ضرور کہے گا اے کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑی کامیابی حاصل کر لیتا، یعنی مال غنیمت پاتا، اس انداز میں کہ گویا تمہارے اور اس کے درمیان کوئی دوستی نہ تھی. فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. تو ان لوگوں کو اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے جو دنیا کی زندگی بیچ کر آخرت لیتے ہیں، اور جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے پھر شہید کر دیا جائے یا غالب آ جائے تو عنقریب ہم اسے بڑا ثواب دیں گے. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا. اور اے مسلمانوں، تمہیں کیا ہوا کہ تم اللہ کی راہ میں نہیں لڑتے اور ان کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے جہاد نہیں کرتے جو یہ دعا کر رہے ہیں اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال جس کے لوگ ظالم ہیں، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی حمایتی بنا دے اور ہمیں اپنے پاس سے کوئی مددگار عطا فرما. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله
والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا۔ ایمان والے اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور کفار شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں، تو تم شیطان کے دوستوں یعنی کفار سے لڑو، بے شک شیطان کا مکر و فریب اللہ کی مدد کے مقابلے میں بہت کمزور ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا۔ کیا آپ نے انہیں نہ دیکھا جن سے کہا گیا ابھی جنگ سے اپنے ہاتھ روکے رکھو، یعنی ابھی جہاد فرض نہیں ہوا، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو، پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو ان میں سے ایک گروہ لوگوں سے ایسا ڈرنے لگا جیسے کوئی اللہ سے ڈرے یا اس سے بھی زیادہ، اور کہنے لگا اے ہمارے رب، تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیا اور تھوڑی مدت تک ہمیں مہلت کیوں نہ دی؟ آپ فرما دیجئے دنیا سے فائدہ اٹھانا بہت تھوڑا ہے، اور اللہ کا خوف رکھنے والوں کے لیے آخرت کی نعمتیں بہت بہتر ہیں، اور تم پر دھاگے کے برابر بھی ظلم نہ ہوگا۔ أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا۔ تم جہاں کہیں بھی ہو، چاہے مضبوط قلعوں میں ہو، تمہیں موت ضرور آئے گی، اور اگر منافقین کو کوئی بھلائی پہنچے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر ان پر کوئی برائی پہنچے تو اے محبوب کہتے ہیں یہ آپ کی طرف سے ہے۔ آپ فرما دیجئے سب اللہ کی طرف سے ہے، تو ان لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ کوئی بات سمجھنے کے قریب ہی نہیں آتے۔ ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا۔ اے انسان، تجھے جو بھلائی پہنچے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور تجھے جو برائی پہنچے وہ خود تیری طرف سے ہے، اور اے محبوب ہم نے آپ کو سب لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا، اور اس بات پر اللہ گواہ کافی ہے۔ من يطع الرسول فقد اطاع الله ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا۔ جس نے رسول کی اطاعت کی بے شک اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے آپ کی اطاعت سے منہ پھیرا تو ہم نے آپ کو ان کا نگہبان یعنی ذمہ دار
بنا کر نہیں بھیجا۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ اور منافقین کہتے ہیں ہم نے آپ کا حکم مانا، پھر جب آپ کے پاس سے نکل کر جاتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ آپ کا حکم ماننے کی جو بات کہہ گیا تھا اس کے خلاف رات کو منصوبے بناتا ہے، اور اللہ ان کے رات کے منصوبے لکھ رکھتا ہے۔ تو اے محبوب آپ ان سے درگزر کریں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں، اور اللہ کام بنانے کے لیے کافی ہے۔ افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا۔ تو کیا وہ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اور اگر وہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو ضرور اس میں بہت اختلاف پاتے۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اور جب ان کے پاس اطمینان یا خوف کی کوئی خبر آتی ہے تو اسے پھیلا دیتے ہیں، اور اگر وہ اسے رسول اللہ اور اپنے با اختیار یعنی مجتہد صحابہ کی بارگاہ میں پیش کرتے تو ضرور ان میں سے تحقیق کرنے والے اس کی حقیقت کو جان لیتے کہ اس خبر کو پھیلانا چاہیے کہ نہیں، اور اگر تم پر اللہ کا فضل یعنی ذات محبوب اور اس کی رحمت یعنی قرآن کی نعمت نہ ہوتی تو ضرور چند لوگوں کے سوا تم سب شیطان کی پیروی کرتے۔ فقاتل فی سبیل اللہ لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا۔ تو اے محبوب آپ اللہ کی راہ میں جہاد کیجئے، آپ صرف اپنی ذات کے ذمہ دار ہیں، اور مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دیجئے، قریب ہے کہ اللہ کافروں کی جنگ روک دے، اور اللہ کی گرفت بہت مضبوط ہے اور اس کا عذاب سب سے زیادہ سخت ہے۔ من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا۔ جو اچھی سفارش کرے اس کے لیے اس میں سے حصہ ہے یعنی ثواب ہے، اور جو بری سفارش کرے اس کے لیے اس میں سے حصہ ہے یعنی عذاب ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ جب تمہیں کسی لفظ سے سلام کیا جائے تو تم اس سے بہتر لفظ جواب میں کہو، یا وہی لفظ جواب میں کہہ دو، بے شک اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ
ومن أصدق من الله حديثا اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ضرور تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا جس میں کوئی شک نہیں، اور اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی ہے۔ ما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا۔ اے مسلمانوں، تمہیں کیا ہوا کہ منافقوں کے بارے میں تم دو گروہ ہو گئے، حالانکہ اللہ نے انہیں ان کے کرتوتوں کے سبب اوندھا یعنی گمراہ کر دیا۔ کیا تم اسے ہدایت دینا چاہتے ہو جسے اللہ نے گمراہ کیا؟ اور جسے اللہ گمراہ کرے تو ہرگز اس کے لیے کوئی ہدایت کا راستہ نہیں پائے گا۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ وہ منافقین تو یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تم بھی کافر ہو جاؤ جیسے وہ کافر ہوئے، تاکہ تم سب ایک ہو جاؤ، تو تم ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ جب تک وہ ایمان لا کر اللہ کی راہ میں ہجرت نہ کریں۔ پھر اگر وہ منہ پھیریں تو انہیں جہاں پاؤ پکڑو اور قتل کرو، اور ان میں سے کسی کو نہ اپنا دوست بناؤ اور نہ مددگار۔ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا۔ مگر ان لوگوں کو جو کسی ایسی قوم سے تعلق رکھتے ہیں جس کے ساتھ تمہارا امن کا معاہدہ ہے، یا وہ اس حال میں تمہارے پاس آئیں کہ ان کے دلوں میں تم سے یا اپنی قوم سے لڑنے کی ہمت نہ رہی ہو، تو ان کو قتل نہ کرو، اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور انہیں تم پر مسلط کر دیتا، تو بے شک وہ تم سے لڑتے۔ پھر اگر وہ تم سے کنارہ کریں اور تمہارے ساتھ نہ لڑیں اور تمہاری طرف صلح کا پیغام بھیجیں، تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر جنگ کا کوئی راستہ نہیں رکھا۔ ستجدون آخرین یریدون ان یأمنوکم ویأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا۔ اب تم کچھ اور لوگوں کو پاؤ گے جو منافقت کر کے یہ چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، یعنی کسی جانب سے انہیں نقصان نہ پہنچے، لیکن جب بھی فتنے کی طرف پھیرے جاتے ہیں تو اس میں اوندھے منہ گر پڑتے ہیں۔ تو اگر وہ تم سے کنارہ نہ کریں اور تمہاری طرف صلح کا پیغام نہ بھیجیں اور اپنے ہاتھ لڑائی سے نہ روکیں، تو انہیں جہاں پاؤ پکڑو اور قتل کرو، اور یہ وہ لوگ ہیں جن پر ہم نے تمہیں
کھلا اختیار دیا ہے۔ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما۔ اور کسی مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کا قتل کرنا جائز نہیں ہے مگر یہ کہ غلطی سے ہاتھ بہک کر قتل ہو جائے، اور جو کسی مسلمان کو بلا ارادہ غلطی سے قتل کر دے تو اس پر ایک مسلمان غلام آزاد کرنا اور مقتول کے ورثہ کو دیت یعنی قتل ناحق کا مالی معاوضہ دینا لازم ہے، مگر یہ کہ ورثہ دیت معاف کر دیں تو انہیں اختیار ہے۔ پھر اگر وہ مرنے والا اس کافر قوم سے ہے جو تمہاری دشمن ہے اور وہ خود مسلمان ہے تو صرف ایک مسلمان غلام آزاد کرنا ہے، اور اگر وہ ایسی قوم سے ہے جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے تو قاتل پر اس کے ورثہ کو دیت دینا لازم اور ایک مسلمان غلام آزاد کرنا لازم ہے۔ پھر جو شخص غلام نہ پائے تو وہ لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھے، یہ اللہ کے یہاں اس کی توبہ ہے، اور اللہ بہت جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما۔ اور جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے، وہ اس میں مدتوں رہے گا، اور اللہ اس پر غضب فرمائے گا اور اسے اپنی رحمت سے دور کر دے گا، اور اللہ نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا۔ اے ایمان والو، جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے چلو تو مارنے سے پہلے تحقیق کر لو، اور جو تمہیں سلام کرے اسے یہ نہ کہو کہ تو مسلمان نہیں ہے، تم دنیا کی زندگی کا سامان یعنی مال غنیمت چاہتے ہو تو اللہ کے پاس بہت سی غنیمتیں ہیں، اسلام لانے سے پہلے تم بھی ایسے ہی تھے، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا تو تم پر تحقیق کرنا لازم ہے، بے شک اللہ کو تمہارے سب کاموں کی خوب خبر ہے۔ لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى
وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما۔ بغیر عذر بیٹھے رہنے والے یعنی جہاد نہ کرنے والے مسلمان اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والے مسلمان برابر نہیں ہیں۔ اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والوں کو اللہ نے بیٹھنے والوں پر درجے میں فضیلت دی ہے، اور اللہ نے سب سے بھلائی یعنی جنت کا وعدہ فرمایا ہے، اور اللہ نے جہاد کرنے والوں کو بیٹھنے والوں پر بڑے ثواب سے فضیلت دی ہے۔ وہ بڑا ثواب اللہ کی طرف سے بلند درجات ہیں اور بخشش اور رحمت، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا۔ بے شک وہ لوگ جن کی روح فرشتے اس حال میں نکالتے ہیں کہ وہ بلا وجہ ہجرت نہ کر کے کفار کے ساتھ رہ کر اپنے اوپر ظلم کرتے تھے، روح نکالنے والے فرشتے ان سے پوچھتے ہیں تم کس حال میں تھے؟ وہ کہتے ہیں ہم زمین میں بے بس تھے۔ فرشتے کہتے ہیں کیا اللہ کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے؟ تو ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا۔ مگر جو مرد اور عورتیں اور بچے واقعی بے بس اور مجبور ہیں، جن کے پاس نہ تو ہجرت کرنے کے وسائل ہیں اور نہ ہی وہ راستہ جانتے ہیں، تو قریب ہے کہ اللہ انہیں معاف فرما دے، اور اللہ بہت معاف فرمانے والا بے حد بخشنے والا ہے۔ ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اور جو شخص اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑ کر نکلے گا وہ زمین میں بہت جگہ اور رزق میں بڑی وسعت پائے گا، اور جو اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کے ارادے سے نکلے پھر اسے موت آ جائے تو بے شک اس کا ثواب اللہ کے ذمہ کرم پر ثابت ہو گیا، اور اللہ بہت بخشنے والا بے حد مہربان ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا۔ اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ بعض نماز قصر سے یعنی نماز ظہر، عصر اور عشاء کے 4 فرض کی جگہ 2 فرض پڑھو، اگر تمہیں خوف ہو کہ کافر تمہیں تکلیف پہنچائیں گے، بے شک کفار تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ وَإِذَا كُنتُمْ
كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا۔ اور اے محبوب، جب آپ ان میں تشریف فرما ہوں پھر آپ نماز میں ان کی امامت فرمائیں تو دشمن کے خوف کے وقت چاہیے کہ ان میں سے ایک جماعت نماز میں آپ کے ساتھ کھڑی ہو اور وہ اپنے ہتھیار لیے رہیں، پھر جب وہ سجدہ کر لیں تو ہٹ کر تمہارے پیچھے یعنی دشمن کے مقابل چلے جائیں، اور اب دوسری جماعت آئے جو دشمن کے مقابل تھی جس نے نماز نہیں پڑھی تھی تو انہیں چاہیے کہ وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھیں اور اپنی حفاظت کا سامان اور اپنے ہتھیار لیے رہیں۔ کافر چاہتے ہیں کہ کسی طرح تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان سے غافل ہو جاؤ تو وہ تم پر یکدم حملہ کر دیں، اور اگر تمہیں بارش کی وجہ سے تکلیف ہو یا تم بیمار ہو تو اپنے ہتھیار اتار کر رکھ دینے میں تم پر کوئی حرج نہیں ہے، اور اپنی حفاظت کا سامان لیے رہو، بے شک اللہ نے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا۔ پھر جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ کا ذکر کرو کھڑے ہوئے اور بیٹھے ہوئے اور اپنی کروٹوں پر لیٹے ہوئے، پھر جب تم دشمن کی طرف سے مطمئن ہو جاؤ تو معمول کے مطابق نماز قائم کرو، بے شک نماز مقررہ وقت پر ادا کرنا مسلمانوں پر فرض ہے۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ اور تم کافروں کی تلاش میں سستی نہ کرو، یعنی ان کا پیچھا کر کے ان سے جہاد کرو، اگر جنگ میں تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو انہیں بھی تکلیف پہنچتی ہے جیسے تمہیں تکلیف پہنچتی ہے، اور تم اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہو جس کی وہ امید نہیں رکھتے، اور اللہ بہت جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اے محبوب، بے شک ہم نے آپ کی طرف سچی کتاب اتاری تاکہ آپ لوگوں کے درمیان اس طریقے سے فیصلہ فرمائیں جس طرح اللہ نے آپ کو دکھایا، اور خیانت کرنے والوں کی طرف سے نہ جھگڑو، اور اللہ سے بخشش مانگو
بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما۔ اور ان لوگوں کی طرف سے نہ جھگڑو جو گناہ کر کے اپنی جانوں سے خیانت کرتے ہیں، بے شک اللہ کسی بڑے دھوکے باز گناہ گار کو پسند نہیں فرماتا۔ يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا۔ وہ لوگوں سے شرماتے ہیں اور اللہ سے نہیں شرماتے، حالانکہ اللہ اس وقت بھی ان کے پاس ہوتا ہے جب وہ رات کو چھپ کر ایسی بات کا مشورہ کرتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں، اور ان کے سب کاموں کو اللہ کا علم گھیرے ہوئے ہے۔ ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا۔ بھلا دیکھو تو دنیا میں تو تم ان خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھگڑتے ہو، تو بتاؤ قیامت کے دن ان کی طرف سے اللہ کے ساتھ کون جھگڑے گا یا کون ان کا وکیل ہوگا؟ ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما۔ اور جو کوئی برائی کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے معافی مانگے تو وہ اللہ کو بہت بخشنے والا نہایت مہربان پائے گا۔ ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما۔ اور جو گناہ کرے تو اس کا وبال اسی کی جان پر پڑے گا، اور اللہ بہت جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا۔ اور جو کوئی خطا یا گناہ کرے پھر کسی بے گناہ پر اس کی تہمت لگا دے تو بے شک اس نے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اٹھایا۔ ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما۔ اور اے محبوب، اگر آپ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ان منافقین میں سے کچھ لوگ آپ کو دھوکہ دینے یعنی صحیح فیصلے سے روکنے کا قصد کر لیتے، حالانکہ وہ تو اپنے آپ ہی کو بہکا رہے ہیں اور وہ آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت اتاری اور آپ کو سکھایا جو کچھ آپ نہ جانتے تھے، اور آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔ لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس
ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما۔ عام لوگوں کے اکثر مشوروں میں کوئی بھلائی نہیں ہے مگر اس شخص کے مشورے میں جو صدقہ دینے کا یا اچھی بات یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کا حکم دے، اس میں ضرور بھلائی ہے، اور جو شخص یہ کام اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرے گا تو اسے عنقریب ہم بڑا ثواب دیں گے۔ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ اور جو کوئی ہدایت ظاہر ہونے کے بعد رسول اللہ کی مخالفت کرے اور وہ مسلمانوں کی راہ کے خلاف چلے تو ہم اسے دنیا میں اس کے حال پر چھوڑ دیں گے اور قیامت کے دن اسے جہنم میں داخل کریں گے، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا۔ بے شک اللہ اپنے ساتھ شرک کیے جانے کو نہیں بخشتا، یعنی جو کفر کی حالت میں مرا اس کی کبھی بخشش نہ ہوگی، اور کفر کے سوا جو بھی گناہ ہو اللہ جس کے لیے چاہتا ہے معاف فرما دیتا ہے، اور جس نے اللہ کا شریک ٹھہرایا وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ ان يدعون من دونه الا اناثا وان يدعون الا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا۔ مشرک اللہ کے سوا صرف کچھ عورتوں کو پوجتے ہیں، اور وہ سرکش شیطان ہی کی پوجا کرتے ہیں جس پر اللہ نے لعنت کی، اور شیطان بولا قسم ہے میں ضرور تیرے بندوں میں سے مقرر حصہ لوں گا، یعنی انہیں اپنا بنا لوں گا۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا۔ قسم ہے میں ضرور انہیں بہکا دوں گا اور ضرور انہیں آرزوئیں دلاؤں گا، یعنی لذت دنیا اور فضول خواہشات وغیرہ کی، اور ضرور انہیں کہوں گا تو وہ چوپایوں کے کان چیریں گے، اور میں ضرور انہیں کہوں گا تو وہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں تبدیل کر دیں گے، اور جو شخص اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنائے تو بے شک اس نے کھلا نقصان اٹھایا۔ یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا۔ شیطان ان سے وعدہ کرتا ہے اور انہیں آرزوئیں دلاتا ہے، اور شیطان ان سے صرف پرفریب وعدے کرتا ہے۔ اولئک مأواہم جہنم ولا یجدون عنہا محیصا۔ یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ اس سے نکلنے کی جگہ نہ پائیں گے۔
والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، عنقریب ہم انہیں ایسے باغوں میں لے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا۔ اے مکہ والو، نجات نہ تو تمہاری آرزوؤں سے وابستہ ہے اور نہ اہل کتاب کی امیدوں پر، بلکہ جو بھی برا کام کرے گا اسے اس کی سزا دی جائے گی، اور وہ اللہ کے سوا نہ کوئی حمایتی پائے گا اور نہ مددگار۔ ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا۔ اور جو نیک کام کرے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اور وہ مسلمان ہو، تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة ابراہیم حنیفا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ اور اس سے بہتر کس کا دین ہو سکتا ہے جس نے اپنا چہرہ اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیا، اور وہ نیکی کرنے والا ہے، اور اس نے ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کی جو ہر باطل سے جدا تھے، اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا گہرا دوست بنایا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا۔ اور جو کچھ آسمانوں میں اور زمینوں میں ہے وہ سب اللہ ہی کا ہے، اور ہر چیز اللہ کے قبضے میں ہے۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا۔ اور وہ عورتوں کی وراثت کے بارے میں آپ سے حکم پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے اللہ تمہیں ان کے بارے میں حکم دیتا ہے، اور ان احکام کی طرف بھی تمہیں متوجہ فرماتا ہے جو تم پر قرآن میں پہلے سے پڑھے جا رہے ہیں۔ وہ احکامات ان یتیم لڑکیوں کے بارے میں ہیں جنہیں تم وراثت سے حصہ نہیں دیتے جو ان کے لیے مقرر ہے، اور حسن و مال نہ ہونے کی وجہ سے انہیں نکاح میں بھی لانے سے منہ پھیرتے ہو، اور کمزور یتیم بچوں کے بارے میں حکم دیتا ہے کہ ان کے حقوق ادا کرو، اور یہ بھی کہ انصاف کے ساتھ یتیموں کی دیکھ بھال کرو، اور تم جو بھی نیک کام کرتے ہو بے شک اللہ اسے خوب جانتا ہے۔
وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ اور اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے زیادتی یا بے رغبتی کا خوف رکھے تو ان دونوں پر گناہ نہیں کہ آپس میں صلح کر لیں، اور صلح جدائی سے بہتر ہے، اور لوگوں کے دل لالچ کے پھندے میں ہیں، یعنی ہر ایک اپنی راحت اور آسانی چاہتا ہے۔ اور اگر تم نیکی کرو اور عورتوں پر ظلم و ستم سے بچو تو بے شک اللہ کو تمہارے سب کاموں کی خوب خبر ہے۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا۔ اور شدید خواہش کے باوجود ہرگز تم سے بیویوں کے درمیان محبت میں برابری نہ ہو سکے گی، تاہم یہ تو نہ ہو کہ ایک بیوی کی طرف مکمل جھک جاؤ کہ دوسری کو درمیان میں لٹکتی چھوڑ دو کہ نہ اسے حقوق ملے اور نہ وہ آزاد ہو۔ اور اگر تم نیکی کرو اور نا انصافی سے بچو تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا۔ اور اگر میاں بیوی ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں تو اللہ اپنے فضل سے ہر ایک کو دوسرے سے بے نیاز کر دے گا، یعنی دونوں کو بہتر بدل عطا فرمائے گا، اور اللہ بڑی وسعت و حکمت والا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا۔ اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور بے شک ہم نے تاکید فرما دی ہے ان لوگوں کو جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور تم کو بھی کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اور اگر تم اس کے حکم کا انکار کرو تو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ بے نیاز ہے سب خوبیوں والا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ کافی ہے کام بنانے والا۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا۔ اے لوگوں، اگر وہ چاہے تو تمہیں دنیا سے لے جائے اور تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے، اور اللہ اس پر خوب قادر ہے۔ من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا۔ جو اپنے عمل کے بدلے صرف دنیا کا انعام چاہے تو اللہ ہی کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا انعام ہے،
لہذا دونوں مانگے، اور اللہ سب کچھ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا۔ اے ایمان والو، اللہ کے لیے گواہی دیتے ہوئے انصاف پر خوب قائم ہو جاؤ، چاہے اس میں تمہارا اپنا نقصان ہو یا ماں باپ کا یا رشتہ داروں کا۔ جس پر گواہی دو وہ غنی ہو یا فقیر، بہرحال اللہ ان دونوں یعنی غنی اور فقیر پر تم سے زیادہ مہربان ہے۔ تو تم نفسانی خواہش کی پیروی نہ کرو کہ انصاف سے دور ہو جاؤ۔ اگر تم بات کو گھما پھرا کر کہو گے یا گواہی دینے سے منہ پھیرو گے تو اللہ کو تمہارے سب کاموں کی خبر ہے۔ يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا۔ اے ایمان والو، ہمیشہ ایمان رکھو اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے اس رسول علیہ السلام پر نازل فرمائی، اور ہر اس کتاب پر جو پہلے اتاری، اور جو نہ مانے اللہ اور اس کے فرشتوں اور کتابوں اور رسولوں اور قیامت کو تو وہ ضرور دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ ان الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے موسیٰ علیہ السلام پر، پھر کافر ہوئے بچھڑے کی پوجا کر کے، پھر اس کے بعد ایمان لائے، پھر عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر کے کافر ہوئے، پھر محبوب علیہ السلام کا انکار کر کے کفر میں اور بڑھے، اللہ نہ انہیں بخشے گا نہ انہیں حق کا راستہ دکھائے گا۔ بشر المنافقین بأن لهم عذابا ألیما۔ منافقوں کو خوشخبری سنا دیجئے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا۔ جو لوگ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں، کیا ان کے پاس عزت ڈھونڈتے ہیں؟ وہ سن لیں کہ عزت تو سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا۔ بے شک اللہ قرآن میں تم پر یہ حکم نازل کر چکا ہے کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو تم ان گستاخوں کے ساتھ نہ بیٹھو
جب تک وہ کسی دوسری بات میں مشغول نہ ہو جائیں، ورنہ تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ بے شک اللہ منافقوں اور کافروں سب کو جہنم میں اکٹھا کرے گا۔ الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا۔ وہ منافقین جو تمہارے انجام کے منتظر رہتے ہیں، تو اگر تمہیں اللہ کی طرف سے فتح ملتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اور اگر کافروں کو کامیابی کا کوئی حصہ ملتا ہے تو کافروں سے کہتے ہیں کیا ہمیں تم پر قابو نہ تھا کہ ہم تمہیں قتل کرتے یا گرفتار کرتے، اور ہم نے تمہیں مسلمانوں سے بچایا، تو اللہ تم سب میں قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا، اور اللہ کافروں کو مسلمانوں پر غلبے کا ہرگز کوئی راستہ نہ دے گا، یعنی کافر مسلمانوں کو نہ مٹا سکیں گے۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ بے شک منافق اپنے خیال میں اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ انہیں ڈھیل دے کر ان کے دھوکے کی سزا دینے والا ہے، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کاہلی اور سستی سے کھڑے ہوتے ہیں، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور اللہ کی یاد تو بہت ہی کم کرتے ہیں۔ مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا۔ وہ کفر اور ایمان کے بیچ میں ڈگمگا رہے ہیں، مکمل طور پر نہ تو مسلمانوں کے ساتھ ہیں اور نہ ہی کافروں کے ساتھ، اور اے سننے والے، جسے اللہ گمراہ کر دے تو اس کے لیے کوئی ہدایت کا راستہ نہیں پائے گا۔ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا۔ اے ایمان والو، مسلمانوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ کیا تم اللہ کی بارگاہ میں اپنے خلاف کھلی دلیل قائم کرنا چاہتے ہو؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا۔ بے شک منافق دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، اور تو ہرگز ان کا کوئی مددگار نہ پائے گا۔ إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما۔ مگر وہ لوگ جنہوں نے منافقت سے توبہ کر لی اور اپنی حالت درست کر لی اور اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لیا اور اپنا دین خالص اللہ کے لیے کر لیا، تو یہ لوگ مسلمانوں کے ساتھ ہوں گے، اور ان قریب اللہ مسلمانوں کو بڑا ثواب دے گا۔
ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما۔ اگر تم شکر گزار بن جاؤ اور ایمان لے آؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، اور اللہ صلہ دینے والا خوب جاننے والا ہے۔